ایک 13 سال کی لڑکی اور وہ ماں بن جاتی ہے۔ یہ نہیں، ایک 3 سے 5 سال کی لڑکی جب اس کا باپ گھر میں آتا ہے تو وہ اپنے باپ کو کہتی ہے، ایک بڑا آفیسر ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھے رینک پر وہ متمکن ہے، اس کی بیٹی 3 سے 5 سال کی ہے، وہ کہتی ہے پاپا آپ ادھر ہی ٹھہرے، میں نے آپ کی آرتی اتارنی ہے۔ ایک 5 سال کا بچہ جب اس کے گھر میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ اپنے والد سے لڑائی کرنے لگ پڑتا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا تھا۔ والد اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی راہ پر قربانی کرنا سنت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیسا خدا ہے، کرشنا تو ایسا نہیں کرتے، جانوروں کو ذبح نہیں کرتے۔ یہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور ایک اور شعر میں بیان کرتے ہیں کہ جی یہ منظر دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ ایک ایسی ہی سنسنی خیز جو ایک رپورٹ آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، لازم طور پہ آپ نے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کا یا کسی اور کا بھلا ہو سکے کہ ہم لوگوں نے جو موبائل فون ہے اس کی جو رسائی ہے کس قدر آسان اپنے بچوں تک کر رکھی ہوئی ہے۔ ایک بڑا ہی ہوشربا واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ انامکا اختر کا ہے۔ پاکستان میں جہاں فاطمہ جتوئی کے معاملے پر بحث جاری ہے، وہیں بنگلہ دیش میں 13 سالہ انامکا اختر کی کہانی نے سوشل میڈیا پر ایک نیا طوفان برپا کر دیا۔ صرف 13 سال کی عمر، جب بچے کھیل کود اور پڑھائی میں مصروف ہوتے ہیں، انامکا اپنے 7 ماہ کے بچے کی حراست کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے۔ فیس بک پر شروع ہونے والی محبت، 11 سال کی عمر میں شادی اور 13 سال میں قانونی جنگ، آخر یہ سب کیسے ہوا؟ آئیے جانتے ہیں، اینڈ تک ویڈیو میں آپ نے بنے رہنا ہے۔ یہ کہانی ہے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے علاقے ہزاری باغ کی رہائشی انامکا اختر کی۔ انامکا کی ملاقات فیس بک کے ذریعے 22 سالہ شکیل عرف شاقیب میاں سے ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کی دوستوں یہ جو دوستی ہے نا، یہ جلد ہی مبینہ محبت میں بدل جاتی ہے۔ اور خبروں کے مطابق جب انامکا صرف 11 برس کی تھی تب ان کی شادی شکیل سے کر دی جاتی ہے۔ 2026 کے آغاز میں محض 13 سال کی عمر میں انامکا نے ایک بیٹے کو جنم دیا، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے چند ماہ بعد سسرال والوں سے تنازع کھڑا ہو گیا۔ انامکا کا الزام ہے کہ سسرال نے جو بچہ ہے چھین کر انہیں گھر سے نکال دیا۔ انامکا نے ہمت نہ ہاری، 1 جولائی 2026 کو ریسنٹلی اس نے ڈھاکہ لیگل ایڈ آفس میں شکایت درج کروائی۔ عدالت کے حکم پر جب شوہر اور سسرال پیش نہ ہوئے تو جج سائم خان نے پولیس کو بچہ بازیاب کرانے کا سخت نوٹس جاری کر دیا۔ 27 جولائی کو پولیس نے بچے کو باحفاظت بازیاب کرایا اور 28 جولائی کو عدالت نے انسانی ہمدردی اور بچے کے بہترین مفاد میں بچہ اس کی 13 سالہ ماں کے سپرد کر دیا۔ جج نے بھی ریمارکس دیے کہ پہلی نظر میں یقین ہی نہیں آتا کہ خود بچی نظر آنے والی انامکا ایک بچے کو جنم دے سکتی ہے اور اس کی ماں بن جاتی ہے۔ کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ شوہر شکیل کا دعویٰ ہے کہ انامکا اپنی مرضی سے گئی تھی اور بچہ خود چھوڑ کر گئی تھی۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر شکیل کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جہاں وہ انامکا پر نئے تعلقات کے الزامات لگا رہا ہے، جبکہ انامکا ٹک ٹاک پر اپنے بچے کے ساتھ ویڈیوز پوسٹ کر رہی ہے۔ انامکا کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو ورگلا کر اس حالت تک پہنچایا گیا، جبکہ سوشل میڈیا صارفین انامکا کے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے، چائلڈ میرج اور غیر محفوظ ڈیجیٹل دور کا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے دوستوں۔ یہ واقعہ محض ایک خبر نہیں بلکہ جنوبی ایشیا خصوصاً پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلیمی، قانونی، سماجی ڈھانچے کی ناکامی کا ایک واضح آئینہ ہے۔ اس واقعے کی بنیادی اسباب جو میں نکال سکا ہوں وہ کچھ اس طرح بنتے ہیں: ڈیجیٹل ناخواندگی، 11 سال کی عمر میں بچوں کی عقلی اور جذباتی نشو و نما مکمل نہیں ہوتی۔ اس عمر میں بچے اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے بجائے جذبات اور مصنوعی توجہ کا جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ آن لائن گرومنگ ہے۔ ایک 22 سالہ بالغ شخص یعنی کہ وہ جو شکیل ہے، ایک 11 سالہ بچے سے رابطہ کرنا اور اس سے محبت یا شادی کے جال میں لانا
تکنیکی اور قانونی طور پر گرومنگ اور چائلڈ ایبیوز کے زمرے میں آتا ہے۔ تیسری وجہ قانون پر عمل درآمد کا فقدان۔ اگرچہ بنگلہ دیش اور پاکستان میں چائلڈ میرج کے خلاف قوانین موجود ہیں، لیکن دیہی اور لوئر مڈل کلاس علاقوں میں جعلی زادہ راہ یعنی کہ برتھ سرٹیفکیٹس یا مذہبی رسومات کا سہارا لے کر 11 سے 13 سال کی بچیوں کی شادیاں کروائی جا رہی ہیں۔ پھر اس کا اگلا پہلو کیا نکلتا ہے؟ جسمانی اور نفسیاتی خطرات اس کے کیا بن سکتے ہیں؟ 13 سال کی عمر میں ماں بننا بچی کی اپنی صحت کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس عمر میں نہ تو رحم مکمل تیار ہوتا ہے اور نہ ہی ذہنی طور پر پرورش کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 13 سالہ لڑکی کا مقدمہ کیسے ہوا، اور پھر مقدمہ جیتنا بھی، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ سوال آپ کو بھی پیدا ہوتا ہو۔ لیکن دوستوں اس کی وجہ یہ ہے ریاستی مفت قانونی امداد لیگل ایڈ سسٹم، جو کئی لوگوں کے لیے یہ حیران کن ہے کہ 13 سالہ بچے نے عدالت جا کر مقدمہ کیسے جیتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں گورنمنٹ لیگل ایڈ سروسز ایکٹ کے تحت غریب اور مظلوم خواتین کی مفت قانونی وکلا اور سہولیات دی جاتی ہے۔ ماں کی ممتا کا حق۔ بین الاقوامی اور اسلامی قانون دونوں میں شیرخوار 7 ماہ کے بچے کی پہلی نگہداشت کا حق ماں کو ملتا ہے۔ جج نے آئینی قوانین سے ہٹ کر انسانی ہمدردی اور بچے کی بقا کو ترجیح دیتے ہوئے، کیونکہ 7 ماہ کے بچوں کو ماں کے دودھ اور توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایسا ہے۔ سوشل میڈیا پر اب بچی کو قصوروار ٹھہرانا اور اس کے ٹک ٹاک استعمال پر تنقید کرنا ایک عام معاشرتی رویہ ہے، جسے دوستوں وکٹم بلیمنگ کہتے ہیں۔ 13 سالہ بچی کے تنازع کے بعد ٹک ٹاک پر ایکٹیو ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ابھی بالغ نہیں ہوئی اور اپنے مسائل کا حالیہ ہمدردی سوشل میڈیا لائکس میں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب تک والدین بچوں کی ڈیجیٹل سرگرمیوں پر نظر نہیں رکھیں گے اور جب تک ریاستیں کم عمری کی شادیوں اور آن لائن جو بچوں کے استحصال کے خلاف سخت رویہ اختیار نہیں کرے گی، انامکا جیسے واقعات آئے روز سامنے آتے رہیں گے۔ لہذا آپ سب سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل فون سے مت تھما دیا کریں۔ ایسا کریں گے تو پھر خمیازہ میرے دوستوں آپ ہی کو بھگتنا پڑے۔ اس سے بھی زیادہ ہوشربا واقعات آج اس سوسائٹی میں رونما ہو رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ ممی ڈیڈی جو ماحول بچوں کو پرووائڈ کرنے والے پیرنٹس ہیں، کہ جو دن رات صرف جاب اور کمائی کے پیچھے پڑے ہوں، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ بچے کی پہلی درس کا کوئی والدہ ہوتا ہے، بچے کا پہلا استاد اس کا باپ ہوتا ہے۔ لیکن شومیہ قسمت دیکھیں کہ آج 21ویں صدی میں جین زی جو ہے وہ ملازمین کے کنٹرول میں آ چکے ہیں یا پھر موبائل کے کنٹرول میں آ چکے ہیں، اور اگر موبائل ہی نے اس کی نگہداشت کرنی ہے اور ان کی پرورش کرنی ہے تو اس طرح پرورش ہوگی۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اپنی جنریشن کو کم از کم مثبت سوشل میڈیا کی طرف لے کر آئیں، یا پھر ایک قدغن لگا دیں کہ 18 سال سے پہلے والا بچہ اسے موبائل نہ دیں، اس کے ہاتھ میں کتاب پکڑائیں، خود بھی کتب بھی نہیں کریں، اس کو بھی کروائیں، تاکہ علمی اقدار میں اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبداللہ عمر عالم کو اجازت دیجیے۔